آپ کی باتیں سن کر اس شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس نے آپ کا کلپ وائرل کیا. وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ جیسے سارے اپنی اپنی مقصد کے لیے باتیں کرتے ہیں، یہ عورت بھی اس وقت یہی باتیں کر رہی ہے. بالکل. اس نے کیوں نہیں سوچا جب میں یہ الفاظ ادا کروں گی تو اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، یہ ہے. چونکہ ہم بہت باتیں کرتے ہیں اور ہم جس دین کو مانتے ہیں اس میں عمل کی بہت قدر ہے، اس کی بہت وقت ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ اس جگہ پر زندگی کے اس موڑ پر پہنچ کے کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان سب تبدیلیوں کے لیے؟ جو میرا پروفیشنلی کام ہے اس سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں وہ بامقصد ہو. اگر میں چڑیلس کے حوالے سے کروں تو بھی مجھے میری اپنی ایک سوچ یا رائے ہے کہ جو میں نے کیا سوچ سمجھ کے کیا، اور مجھے اس پہ کوئی پچھتاوا اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری نیت کیا تھی. اور میری نیت یہی تھی کہ ان ایشوز کو، ان کہانیوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور میں کئی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو آئی فیل کہ ہم ایون اپنے کام کے ذریعے ایک بہتری لا سکتے ہیں. اگر میں ایک لوکل چینل کے لیے، ٹیلی ویژن کے لیے کوئی ڈرامہ کرتی ہوں، وہاں بھی میرا یہ ایک اسٹیپولیشن ہوتی ہے کہ جی اسکرپٹ میں، کہانی میں میرا کیریکٹر کیا کر رہا ہے، وہ کیا پیغام دے رہا ہے. آپ برائی دکھاتے ہیں، اگر آپ برائی دکھائیں گے نہیں تو آپ کو اچھائی کا فرق نہیں پتہ چلے گا. تو اگر میں ایک نیگیٹو کیریکٹر بھی کرتی ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ اس نیگیٹو کیریکٹر کو لوگ نیگیٹو ہی لیں گے. جی جی جی. چڑیلز میں جو کیریکٹر میں نے کیا، مجھے پتا تھا کہ دیکھنے والا اس کو پسند تو نہیں کرے گا کیونکہ وہ عورت ٹھیک عورت تو نہیں ہے نا، میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اس کو ایز اے کیریکٹر کیا ہے، وہ میں نہیں ہوں. میں یہ سوال اس لیے آپ سے اب جو کرنے جا رہا ہوں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایکٹیوسٹ بھی مانتا ہوں، میں آپ کو ایک جو ہے وہ والا شدت پسند مانتا ہوں جو غلط کو صحیح کرنا چاہتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ڈبیٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب ویب سیریز بننا شروع ہوئی تو کانٹینٹ کو سیل کرنے کے لیے سیکس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا، چاہے وہ اورلی ہو، زبان ڈائلاگ کی شکل میں، یا ویژولی ہو. تو یہ اعتراض بھی ہے کہ جب ہم باہر کے لیے کوئی سیریز بنا رہے ہیں تو سیکس ہی ایک ٹول کے طور پر یا اس کے سینٹرل کریکٹرز میں یا کہانی کی وہی حصے لینا کیوں ضروری ہو گیا، جبکہ دنیا کی بڑی سیریز جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ان کا کلچر جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سے اس لیے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اسکرپٹ پڑھتے ہوئے آپ کی اس حوالے سے ڈسکشن عباسی بھائی سے ضرور ہوئی ہوگی. بالکل ہوئی تھی، میری آصف سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی. اور میں اگر کلچر کی بات کریں تو اپنے ہی کلچر میں بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی بھی لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو ناگوار بھی گزرتی ہیں. بالکل بالکل. تو کیا ہم اس چیز کو ڈینائی کریں گے کہ ہمارے کلچر میں ہیرا منڈی نہیں ہے؟ قطعی نہیں. کیا ہم اب نہیں ہے، پریسٹیٹیوشن ہے، ہیرا منڈی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اور یہی میرا خیال ہے چڑیلز میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیونکہ وہ ایک علاقہ جو کہ کنٹرولڈ اور کنٹین تھا، وہ جب پھیلا، اس کو بند کیا گیا تو وہ ختم تو نہیں ہوا، وہ پھیل گیا. اب جب وہ پھیل گیا تو وہ مختلف شکلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف سوشل اسٹریٹاز میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. سو یہ کہنا کہ جی یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، تو ہم نے یہی بات ابھی کی، ہمارے کلچر میں عام طور پہ لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں، کیا زبان استعمال کرتے ہیں. ہم ٹی وی کے ڈرامے میں وہ زبان نہیں دکھاتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو فروغ نہ دیں. لیکن ویب سیریز کی حد تک اگر ہم ایک چیز دکھا رہے ہیں تو وہ پورا ماحول، وہ پورا کلچر انہی چیزوں سے بن رہا ہے. انہی ویب سیریز میں ہمارے ہی کلچر کی دوسری چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. ایک اور اوریجنل جو ویب سیریز اسی چینل کے لیے بنی ہے، ایک جھوٹی لو سٹوری،
الحمدللہ میں اس کا بھی حصہ ہوں. اچھا, اور وہ والا کلچر اس کا کلپ بھی وائرل ہونے والا ہے. اس کا کلپ وائرل شاید اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ والا کلچر ہمارے کلچر کا وہ والا حصہ ہے جہاں پر کہ ایک لڑکا لڑکی اپنی انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک رومانس میں مشغول ہیں. بڑے سیریس انڈر کرنٹس ہیں وہاں بھی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک نئی آئیڈینٹی بھی دے دیتے ہیں, سامنے والا پہچان بھی نہیں پاتا, اپنے خیالوں میں وہ کیا بن جاتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں, اور پھر ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں. میرا کیریکٹر ایک بہت ہی معصوم اور بھولی سی اور بے وقوف سی عورت کا ہے جو ہر حال میں خوش رہتی ہے, اس کو کوئی چیز بری ہی نہیں لگتی. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کرٹیسزم نہیں آئے گا کیونکہ وہ کسی کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں رکھ رہی ہے نا. یہاں مجھے لگتا ہے کہ چڑیلس کے اوپر لوگ اتنے پریشان جو ہوئے ہیں, جو ایک سیگمنٹ میں کہوں گی سوسائٹی کا جو اس چیز کے پیچھے لگ گیا ہے, وہ اس لیے شاید ہے کیونکہ یا تو ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے یا ان کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے, اپنا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہے. اچھا, اس میں ایک لفظ آپ فیمنسٹ کا استعمال کیا تھا. میں نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں, لیکن یہ لفظ کہاں سے آیا؟ دیکھیے اس کی ہسٹری اور ریسرچ میں تو میں نہیں جاؤں گی, لیکن جب بھی کوئی ایک طبقہ یا ایک گروپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کو بحیثیت انسان اپنے حقوق نہیں مل رہے, بیسک جو رائٹس ہوتے ہیں, تو وہ پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک گروپ بن جاتا ہے جو ایک نام یا ایک شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ نام پہلے کہیں اور پیدا ہوا کسی اور معاشرے میں. اچھا, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مرد کے اندر یہ سائیکی کیسے آتی ہے کہ وہ متشدد ہو جاتا ہے عورت کے خلاف اور ریپ بھی بڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا فیمنزم کا لفظ جو ہے وہ ہمیں ایسے معاشروں سے ملا ہے جو ہم ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں, اور وہاں پہ انسان کے رائٹس کے لیے, جانور کے رائٹس کے لیے بہت جنگ لڑی جاتی ہے. لیکن وہاں پر اس کے ساتھ ہی انہی کی چھتر چھایا میں ایک انڈسٹری ایسی ہے جس کو پورن انڈسٹری کہا جاتا ہے, وہ بہت بڑی ہے. تمام سائیکیٹرسٹ اس بات پہ متفق ہیں کہ جب کوئی پورن فلم دیکھتا ہے تو وہ عورت پر تشدد کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے, جو اس کی ٹیکنیک ہے, جس طرح سے اسے ایڈٹ کیا جاتا ہے, جیسے اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو اگر وہ ترقی یافتہ معاشرے فیمنزم کے لیے اتنے سیریس ہیں تو وہ پورن انڈسٹری کے خلاف کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ میرا خیال ہے فیمنزم کا بھی جو کہتے ہیں نا کئی تو کوئی تحریک شروع ہوتی ہے لیکن اپنا راستہ کھو دیتی ہے. ہمارے ہاں بھی فیمنزم کے نام پہ وہی بات ہے کہ جس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے یا جس طرح کے رویے ہیں, بہت ساری خواتین جو جس طرح سے بیہیو کرتی ہیں, معذرت کے ساتھ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی ہیں آپ بالکل. لیکن کسی ایک گروپ کے کھڑے ہونے سے یا اپنی حقوق کی جنگ لڑنے سے ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں. پورنوگرافی ایک لوکریٹو بزنس ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینے سے بیماریاں ہوتی ہیں, صحت خراب ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ شراب نوشی سے انسان کا کیا حال ہوتا ہے, ڈرگز لینے سے کیا ہوتا ہے, مگر وہ انڈسٹریز اتنی بڑی ہیں آپ انہیں ختم نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں آج ہر چیز جو ہے نا وہ کنزیومرسٹ ہے. ہر چیز جو بنتی ہے وہ بکنے کے لیے بنتی ہے, اور منی میکس اے ورلڈ گو راؤنڈ. وی لیو ان اے کیپٹلسٹ ورلڈ. تو اس پیسے کے چکر میں جو بھی بک رہا ہے اور جو زیادہ بک سکتا ہے, جس سے زیادہ آپ کو ریونیو مل سکتا ہے, ان چیز کو کہیں نہ کہیں لیگلائز کر دیا جاتا ہے. اب یا آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں, یا آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں. پورنوگرافی کا پورا ایک ریکٹ ہمارے ملک میں بھی ہے, جو وہ ویڈیوز بنا کر بچوں کی, مطلب یہ کچھ بھی بات نہیں ہے, مطلب ایک ہماری 7-8 بچیوں نے خودکشیاں کی ہیں جب انٹرنیٹ کیفے کی ویڈیوز جا کے مال پہ بیچتی کی اور ان کو نیٹ پہ ریلیز کر دیا گیا. وہ ایک الگ چیز ہے,
لیکن جہاں پر معصوم بچوں کو اٹھا کر ویڈیوز بنائی گئیں ان کی پوری ایک مارکیٹ ہے. مطلب ایک دوسرے ملک کی گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ کو یہ کمپلینٹ بھیجتی ہے کہ آپ کے ہاں سے یہ مٹیریل جو ہے یہاں پر بھیجا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے, اور وہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, ان کی پکڑے نہیں جاتے, نشاندہی بھی ہو جاتی ہے, مگر پکڑے نہیں جاتے, کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لوگ یا خود اقتدار میں ہیں یا ان کے ساتھی اقتدار میں ہیں, اور پیسہ اس گیم میں بہت ہے. سو آپ یہ کہیں کہ جی فیمنزم یا ریسزم یا کوئی بھی اور تحریک جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کر سکتی ہے, تو میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. اچھا, آپ کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ فحاشی جو ہے وہ عورت سے پھوٹتی ہے, اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے, یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, یہ کچھ سوچ یہ ہے, تو اس کے لیے یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ جو 90 بلین کی مارکیٹ کاسمیٹک کی بن گئی ہے, جس میں خواتین ہی زیادہ تر اس کی کنزیومرز ہیں, تو وہ جو بھی بوٹاکس کراتی ہیں, اپنے فیس چینج کرتی ہیں, گورا ہونے کی کوشش کرتی ہیں, تو وہ سارے مرد کو رجھانے کے لیے ہیں. ایکچولی نہیں, میں ذاتی یہ انٹلیکچوئل جواب دینے لگی ہیں, عام فہم دیجئے. نہیں عام فہمی کہوں گی. میں ذاتی طور پہ ان چیزوں میں بلیو اس سے نہیں کرتی, کیونکہ مجھے آپ سے تو یہ سوال ہی نہیں ہے. نہیں, کیونکہ قدرت کا ایک سسٹم ہے, کہتے ہیں نا what goes up has to come down, تو وہ تو ایک اس کو آپ اپنا لیں اور آپ ذہنی طور پر مطمئن رہیں, تو یہ انڈسٹری شاید بنتی ہی نہ. ایکچولی لوگوں کے اندر ہوتی ہیں انسیکیورٹیز. ظاہر ہے آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں آپ کو اپنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں, یہ تو فطرت ہے انسان کی. بہت ساری خواتین جو بوٹاکس کروا رہی ہیں یا اپنے ہونٹوں کی شیپ چینج کر رہی ہیں یا اپنے ناک کی شیپ چینج کر رہی ہیں, جو بھی کچھ کروا رہی ہیں, وہ عموماً مردوں کو رجھانے کے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے ذہن کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. انہیں اپنا آپ خوبصورت نظر آنا چاہیے. اب اگر ان کی عمر بڑھ رہی ہے تو انہیں ہوتا ہے کہ نہیں اس کو روک لو کسی طرح سے. اگر وہ دوسروں کو دیکھتی ہیں کہ یہ اتنی اچھی لگ رہی ہے, ہینڈ بیگ ہے, کپڑے ہیں, زیور ہے, میک اپ ہے, خواتین تیار ہوتی ہیں دوسری خواتین کو دکھانے کے لیے. ہاں صحیح, کہ میرے پاس بھی مانتا ہوں, لیکن خاتون ایک خاتون کو کہتی ہے تم اچھی لگ رہی ہو, وہ نہیں مانتی. مرد کہتا ہے وہ فوراً مان جاتی ہے. مرد جب کہتا ہے تو وہ فلیٹر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک اپوزٹس کی جو کیمسٹری ہوتی ہے. تو ہمارا ٹارگٹ تو مرد ہی ہوا نا الٹیمیٹلی. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, اس لیے میں نے کہا تھا آپ ایک انٹلیکچوئل ریزن تو دے رہی ہیں, لیکن عام فہم جو ہے وہ یہی ہے. ہاں, لڑکی میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کسی خوبصورت ہیروئن کو دیکھ کے اپنے بال ویسے کرنے کی, اس طرح سے بن جانے کی, اسے لگتا ہے یہ چوائسز ہے. مرد بھی اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, سکس پیک جو بناتا ہے, فیشن میں جو چیزیں آتی ہیں, وہ بال ویسے کاٹتا ہے, تو اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے کہے گا کہ تم اس جیسے لگتے ہو. لیکن مجھے لگتا ہے یہ دوسرے جینڈر کو رجھانے سے زیادہ یہ اپنی تسکین ہے. آپ دیکھیں آج کل لوگ, ہر شخص سیلفیز کیوں کھینچتا ہے؟ کیا ارج ہے کہ میں کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ دینے کے لیے, سب وہی ہے. اور کیوں ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے کیا ہے, اپنے آپ کو فور فرنٹ میں رکھ رہے ہیں. ورنہ ایک انسان کہتا ہے نا جی لے میری تصویر کھینچ دیں, میں یہاں آئی ہوں, مجھے یہ جو ہے استنبول میں مسجد کے سامنے دنیا کو دکھانا ہے کہ میں یہاں آئی تھی. نہیں, اپنا آپ دکھانا ہے, دنیا کو دکھانا ہے اور خوبصورت دکھانا ہے. اینگلز ہیں, فلٹرز ہیں, اللہ جانے کیا کیا ہے. مجھے تو کھینچنی بھی نہیں آتی, وہ ایک ہاتھ سے پکڑو دوسرے ہاتھ سے بٹن دبانا پڑتا ہے. ہاں, لیکن اسی پہ جو ہے وہ سٹاک کرنا شروع کرتے ہیں نا. لیکن وہی تو چیز ہے کہ وہ آپ کی اپنی نفسیات میں ہے, آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ دوسرے جینڈر کے لیے. نہیں, میں دوسرے جینڈر کے لیے ہی مرد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت انسٹا پہ جا کے جو لڑکیاں ایسی تصاویر ڈالتی ہیں, یا جن لڑکیوں نے بھی, ہم نے جب بھی کسی نفسیاتاں سے بات کی کہ کچھ ایسی بھی اپنی ویڈیو ریلیز کر دیں کہ جو اس قابل نہیں تھی کہ انہیں اس حالت میں کرنا چاہیے, وہ ان پہ وہ دباؤ تھا کہ لائکس نہیں آ رہے,
یہ ایک الگ قسم کی نفسیاتی بیماری بن گئی ہے. تو یہی تو وہ ہے. لڑکوں کے کومنٹس نہیں بڑھ رہے, مگر یہ خود ستائشی تو ہے. خود ستائشی تو انسان کے اندر ہو سکتی ہے, مگر لیکن اس حد تک بڑھ گئی ہے, مرض بن گئی ہے. مرض بن گئی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. خود ستائشی کے ساتھ ساتھ وہ پریزنگ تو اپوزٹ جینڈر کی چاہیے نا. تو آپ نے جب زندگی میں پہلی دفعہ مخالف جنس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہا تو وہ شاید پاکستانی نہیں تھا, شاید نہیں 100%. کیا پاکستان میں کوئی اس وقت آپ کی نظر میں مرد نہیں تھا جو آپ کا شریک حیات بن سکتا؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ میں ان کے ساتھ ساری زندگی گزاروں, لیکن اس شخص نے شاید مجھے دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ میرے لیے صحیح رہے گی, کیونکہ ہماری سوچ ملتی ہے, ہماری قدریں ملتی ہیں. ہم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک مرد کے اندر بھی حیا کا عنصر ہونا چاہیے, ایک ذمہ داری, ایک لحاظ, وہ چیزیں جو ہم میں مشترک تھیں اس کی وجہ سے ہم پہلے دوست بنے اور بہت اچھے دوست بنے. اور پھر میرے دوست کو خیال آیا کہ اگر زندگی گزارنی ہے شادی کر کے کسی کے ساتھ تو اسی سے کر لو, کیونکہ اتنی اچھی طرح جانتی ہے, سمجھتی ہے. اور اس طرح سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی؟ ماشاء اللہ اب 28 سال ہونے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ کی جو سلور جوبلی ہے وہ تو ہو چکی ہے, اب آپ گولڈن جوبلی کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک انگریز اور ایک تھوڑی سی نان کنفارمسٹ عورت, ہماری سلور جوبلی ہم نے کہاں منائی؟ کہاں؟ عمرہ کر کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ ایک اتنی حسین یاد ہے میری زندگی کی, کیونکہ سب نے ہمیں ایسے دوستوں نے کہا کہ بھئی چلو کہیں چلتے ہیں, تم لوگوں کی سلور اینیورسری ہے. ہم نے کہا بھائی تمہیں کیوں لے کر جائیں, اپنی حقلات کی کمائی تم پر کیوں لٹائیں, ہم اپنے اوپر لٹائیں گے. لیکن پھر ہم نے یہی سوچا کہ کہاں جائیں, کیا کریں. 4-5 دن کا ہم دونوں کو گیپ مل رہا تھا, تو ہم نے یہی سوچا کہ وہاں کیوں نہ جائیں جہاں جا کر دل کو سکون ملتا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. وہیں جا کر جو ہے نا, میں تو ابھی تک نہیں جا پایا, لیکن اکثر سوچتا ہوں کہ جب پہلی نظر پڑے گی وہاں پہ تو کیا کہوں گا, کیا کروں گا, کیسے منہ دکھاؤں گا. جو بھی سوچیں گے نا وہ ہوگا نہیں. کیونکہ میں پہلی بار جو سوچ کر گئی تھی, جب میری پہلی نظر پڑی تو میں بھول گئی. اتنی ہر انسان کا بالکل الگ ری ایکشن ہوتا ہے, لیکن میں جو دعا سوچ کر گئی تھی کہ پہلی نظر پڑے گی اور مانگوں گی, میں بھول گئی. اور جو دعا میرے منہ سے نکلی وہ شاید اس دعا سے بہت افضل تھی جو میں سوچ کر گئی تھی. سو وہ جگہ کچھ اور ہے. 28 سال ہو گئے ہونے والے ہیں, اور آپ کی زندگی میں کوئی تیسرا نہیں آیا. شکر کریں کہ کوئی تیسری نہیں آئی. تیسری تو نہیں آئی, تیسرا نہیں آیا جو آپ کو ماں کہتا. ہماری زندگی میں 7 دفعہ کوئی تیسرا آتے آتے نہیں آیا. اور 7 مس کیریجز کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا. جو ہے اس کا شکر کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گی اتنا آسان نہیں ہے یہ ایکسیپٹ کرنا. نہیں, تو میں نے آپ سے کہا نا 7 دفعہ ہونے کے بعد. ہاں تو پھر تو زیادہ دیکھیں محسوسات مل جائے نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک احساس مل جائے تو اس احساس کو مس کرنا زیادہ ہو جاتا, وہ ملے ہی نہ. نہیں, تکلیف بھی بہت ہوئی. میں جھوٹ بولوں گی اگر میں کہوں کہ تکلیف نہیں ہوئی. بہت سارے سٹیجز سے آپ گزرتے ہیں جس میں دکھ بھی ہوتا ہے, جس میں غصہ بہت آتا ہے, جس میں آپ کا ایمان اٹھ جاتا ہے. ایک ٹائم تھا کہ میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی اور میرے میاں مجھے کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا, میں کہتی میرا دل نہیں چاہتا. پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ناشکری ہوں, کیونکہ اس ایک چیز کے لیے میں نے اپنے رب کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دیا, اور وہ جو اتنا کچھ اور اس نے مجھے دیا ہے اس کا شکر ادا نہ کروں. تو وہ سٹیج تھی جہاں پر کہ میں شاید اس چیز سے واپس آئی. لوگ کہتے ہیں ڈراموں کا, فلموں کا برا اثر ہوتا ہے. میں
فلم کا نام بھول چکی ہوں, ششی کپور صاحب کی فلم تھی, اور میں کام کرنا چھوڑ دیا, ٹوٹل ڈپریشن میں جا چکی تھی. سارا دن ایک وہ کافتان پہن کر چپس کا بول رکھ کر کھاتی رہتی تھی اور ٹی وی دیکھتی رہتی تھی. کسی کام کی نہیں رہی تھی میں. آفرین ہے میرے میاں پہ, انہوں نے پھر بھی تیسری کو لے کر نہیں آئے. لیکن مجھے ایک فلم دیکھ کر احساس ہوا کہ ایک شخص جو کہ بہت قابل تھا, ایک شاعر تھا, ایک ذہین کریٹو جینیس تھا, اس نے ایک پوائنٹ پر آ کر ایک چیز کی وجہ سب کچھ چھوڑ دیا. اس نے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیا. وہ کسی کام کا نہیں رہا, اس کے ہونے نہ ہونے سے دنیا میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. مجھے وہ دیکھ کر لگا کہ یہ تو میں ہوں. میرے اندر ابھی بھی اتنی صلاحیت تو ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, اپنی ذات کے لیے نہ صحیح دوسروں کے لیے کر سکتی ہوں. اور بھی کچھ نہ کر سکوں تو کم سے کم میرے گھر والے, میرے خاندان, وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں ایک صحت مند ذہن کا ایک انسان اپنے درمیان ملے. تو اس دن میں اٹھی اور میں نے نہا دھو کر بڑے اچھے کپڑے وپڑے پہنے اور میں تمیز سے تیار ہوئی, اور اس دن میں نے طے کر لیا کہ نہیں, زندگی بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. تو جو بھی کچھ کر سکتی ہوں اپنے دائرہ کار میں کرتی رہوں گی, لیکن میں نے خوش رہنا سیکھ لیا, ٹھان لیا. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جب ان مراحل سے گزری, جب کہ مجھے بیڈ ریسٹ پر بھی رہنا پڑا اور اس کے بعد مسکیریج بھی ہوا, تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ایک ماں جب ایک بچے کو پیدا کرتی ہے, پھر اس کو پالتی پوستی ہے, اس کو پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیتی, اس سے محبت کرتی ہے. تو مجھے بنانے والا, مجھے پیدا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں ایک ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. تو وہ اس نے بھی تو مجھے پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا. کوئی وجہ ہی ہوگی جو میری قسمت میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن شاید میری قسمت میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی اور کو نہیں مل رہی. اور ایک چیز جو مجھے ارک کرتی تھی, میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی, لیکن مجھے ایک چیز بہت ارک کرتی تھی کہ ہم اس چیز سے قطع نظر کہ معاشرے میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم عورت کو جو ایک رتبہ دیتے ہیں, اس پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, تو وہ ماں کا ہوتا ہے اور اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو میں سوچتی تھی کہ مجھ جیسی ان عورتوں کا کیا ہوگا جو ماں نہیں ہیں, یا ماں بنتے بنتے رہ گئی ہیں, یا بنی تھیں کہ نہیں بنی تھیں. سو یہ چیز میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی. اور ایک دن مجھے کہیں پر ایک چیز پڑھنے کا اتفاق ہوا. ایک حدیث کسی نے کوٹ کی تھی, اور اس میں یہی تھا کہ جو عورتیں ماں بنی لیکن وہ بچے دنیا میں نہ آ سکے, تو روز قیامت وہ بچہ اپنی ماں کو اس امبلیکل کورڈ سے پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا. اس دن مجھے اپنے اندر اس چیز کا اطمینان ہوا کہ ہاں, وہ جو ہم نے ایک معاشرے میں یعنی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے, ایک عورت جو ہے وہ نامکمل ہے اگر وہ ماں نہیں بنتی, یہ غلط ہے. ایک عورت ایک انسان ہے, اس کو مکمل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, اس کی تکمیل اس کی ذات کی بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے. آج میں اور روجر دونوں, چاہے ان کا خاندان ہو یا میرا خاندان ہو, سے ہم کہتے ہیں ہمارا خاندان, ہم سب سے زیادہ پاپولر چچا اور چچی ہیں, سب سے زیادہ پاپولر خالہ اور خالو ہیں, ماموں اور ممانی ہیں, پھپھا اور پھپھی ہیں, کیونکہ شاید ہم اپنا آپ ان بچوں میں اتنا انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے اپنے ماں باپ شاید نہیں کر سکتے. اور ہماری خاندان کے ہر بچے سے اتنی خاص, اتنی پیاری ریلیشن شپ ہے, جہاں پر وہ ہماری ڈانٹ بھی سن لیتے ہیں, ہم سے شاید مار بھی کھا لیں, ہماری اوپینین کو اہمیت بھی دیتے ہیں, ہمارے پاس اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں لے کر بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے, ہم دونوں کو اپنے گھر میں اولاد نہیں دی تو ہمیں بہت سارے بچے دے دیے, اور مجھے تو ٹی وی میں بھی بہت سارے دے دیے. 20 سال ہو گئے اس انڈسٹری سے آپ کو جڑے ہوئے؟ زیادہ ہو گئے اب تو, 20-22 سال. لیکن ٹیلی ویژن کی حد تک تو ہم 20 سال, 2001 کے بعد ہی ہمارا یہ ایک ریولوشن جو آیا جی وہ آیا, تو ہم 20 سال پرائیویٹ میڈیا جو آیا ہمارا,
جہاں سے آپ کو دیکھنے کا بھی ہمیں شرف حاصل ہوا. کیوں آپ پی ٹی وی نہیں دیکھتے تھے؟ لیکن پی ٹی وی میں ہم چھوٹے ہوتے تھے. میں چاہتا ہوں میری عمر تھوڑی نظر. نہیں آپ بچے تھے نا, میں ٹی وی پہ آتی تھی. تو اس میڈیا جو پرائیویٹ میں ہے, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جرنی کی ہے, کانٹینٹ میں رہی ہیں, یہ سارا کچھ کیا, ڈرامہ کیا ہے, شوز کیے ہیں, آپ نے کاسٹنگ کاؤچ کی بات کی, سارا کچھ دیکھا ہے, ہیراسمنٹ دیکھی ہے. یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے آج جس جگہ ہمارا میڈیا ہے, جس کرائسس میں ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے ہم نے اپنے سٹینڈرڈز تھوڑے گرا لیے ہیں. پی ٹی وی کے دور میں ظاہر ہے کام کم ہوتا تھا, بہت اچھا ہوتا تھا, بہت ریسرچ کے ساتھ ہوتا تھا, اور ایک بھیڑ چال نہیں تھی, اور کانٹینٹ کم ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کہ چیزیں جب زیادہ مقدار میں چاہیے, زیادہ چینلز ہیں, زیادہ پروڈکشنز آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کے معیار میں فرق آتا ہے. جی. کچھ چیزیں بہت اچھی نکلتی ہیں, کچھ میڈیوکر ہوتی ہیں, کچھ کافی بری بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک پروسیس ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا تباہ ہو چکا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ چیز بنتی ہی نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. اب شاید اگر آپ وہ پرانے ڈرامے اٹھا کر دیکھیں تو شاید وہ آپ کو اتنا فیسنیٹ نہ بھی کریں جو اس وقت ہمیں بہت فیسنیٹ کرتے تھے. تو وقت بدل چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں, لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں, کانٹینٹ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹی آر پیز کے چکر میں اور ریٹنگ کے چکر میں ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ اس چیز کو کافی حد تک ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ کیا دکھایا جائے, کس طرح کے کردار ہوں, کتنے آنسو گرنے چاہیے تو اس سے ریٹنگ آئے گی. وہی چیز ہے جو اب ہمیں لگتا ہے کہ ویب سیریز پہ لوگوں کو شاید موقع مل رہا ہے کہ وہ ٹی آر پیز اور ریٹنگ سے ہٹ کر, اس کے پریشر سے ہٹ کر کوئی چیز کریٹ کر سکیں. اس میں بھی اچھی بری چیزیں ہوں گی کیونکہ انسان ہے, لیکن اٹس اے پروسیس جو آگے کو بڑھ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خوش آئند چیز ہے کہ کام زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ کام ہو تو رہا ہے نا, کام بند نہیں ہو رہا, کام ختم نہیں ہو رہا. ہاں پی ٹی وی کے بند ہونے کا تھوڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ کام ختم ہو رہا ہے اور سینٹرز بند ہو رہے ہیں, تو وہ ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اس کی ضرورت ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, آگے بڑھے گا. خواب بند آنکھوں سے دیکھتی ہیں, کھلی آنکھوں سے؟ میں اتنے خواب دیکھتی نہیں ہوں. بند آنکھوں سے تو بالکل بھی نہیں آتے, اور کھلی آنکھوں سے اس سے نہیں دیکھتی بیکاز مجھے لگتا ہے میں بہت زیادہ پریکٹیکل ہوں. پریکٹیکل پلانز کیا ہیں اگلے 10 سال کے؟ پریکٹیکل ہوں لیکن اتنے پلانز نہیں کرتی. اللہ توکل بھی بہت ہوں. اچھا. مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت لمبے پلاننگ اگر نہ کریں, اتنی کریں جو آپ کی دسترس میں ہو, اور اسی کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں ہوں, میں کریئر اورینٹڈ بھی نہیں تھی. میرے اپنے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میرے 2-3 بچے ہوں گے, مطلب 3 تو ہونے ہی چاہیے, اس سے کم تو پھر گھر خالی خالی لگے گا, اور ایک میاں ہوگا وہ کام پہ جائے گا, میں گھر سنبھالوں گی. اور گھر بھی میرا کوئی محل نہیں تھا, ذہن میں یہی تھا کہ جو میں تصویریں بھی بناتی تھی, چھوٹا سا گھر تھا جس کی وہ وائٹ والی پکٹ فینس ہوتی ہے نا. تو آپ کو یہ گانا اچھا لگتا ہے, سونا نہ چاندی نہ کوئی محل. تو بس میری سوچ بڑی محدود سی ہوتی تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ کچھ اچھا کرنا ہے, لیکن آپ سوچتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے. پتہ نہیں کس طرح سے میڈیا میں آ گئی, بائی ڈیفالٹ ہی آئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دے دی, کچھ قابلیت بھی دے دی کہ جو کام کرتی رہی, چاہے وہ لکھنے کا تھا, چاہے وہ پروڈیوس کرنے کا تھا, کانٹینٹ پہ کام کروں, اینکرنگ کروں. اب ایکٹر بن گئی ہوں تو ایکٹنگ کر رہی ہوں. ہر جگہ میں نے لوگوں کو, ایکٹر آپ بن گئی ہیں مطلب پروفیشنلی اسپیکنگ. اب یہ تو ڈائریکٹر ہی جج کر سکتا ہے کہ کہاں تک بنی ہوں, لیکن پروفیشنلی اسپیکنگ اگر ایک کام کر رہی ہوں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا 100% تو دے دو نا. ہو سکتا ہے رزلٹ جو ہے وہ ایونچولی آپ کو 75 یا 60% ہی ملے, لیکن اپنا تو 100% آپ محنت ڈال دیں اس میں. تو اس حد تک مطمئن ہوں.
اور امید کرتی ہوں کہ جب تک جان ہے کام کرتی رہوں. ریٹائر ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے اب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوری نہ ڈالے لیکن کام کرتے رہنا چاہیے. اچھا خیال تو آتا ہے ہم سب کو کہ جب ہم یہاں نہیں ہوں گے, تو جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو ہم کیا ایسا کنٹریبیوٹ کر کے جائیں گے جس کو لوگ یاد رکھیں؟ کوئی ایسا خیال آپ کو آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ جو چلے گئے اس دنیا سے, جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں, جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے, وہ سب کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے ہی گئے. تو میرے کو اتنے گرینڈیوز خیالات نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اپنی ذات کی حد تک میں جو بھی کر سکوں گی, اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو شاید میں اپنا حصہ ڈال جاؤں گی. کوئی مجھے بعد میں یاد رکھے یا نہ رکھے, اب مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ تو زندگی کا ایک فیز ہے, یہ پیچھے رہ جائے گا, اور جو اگلا فیز ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا وہ امپورٹنٹ ہے. یہ زندگی کا فیز کون لوگ تھے, اتنی بڑی ہم باتیں پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایسی سویلائزیشنز گزری ہیں, لیکن ان کے نام تو نہیں ہم جانتے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہ چیزیں بنائی تھیں. پیرامڈس کس نے کھڑے کیے, وہ کون شخص تھا, ہم نہیں جانتے. تھینک یو سو مچ اس ٹائم کا, اس وقت کا, اور ان جوابات کا. تھینک یو ویری مچ, کیونکہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ باتیں ختم نہیں ہوتی.